بہت دور، ستاروں سے بھی آگے ایک جادوئی دنیا تھی جس کا نام تھا نور سدان۔ یہ سلطنت عام دنیا جیسی نہیں تھی۔ یہاں رقص سرگوشیاں کرتے تھے، پھول مسکراتے تھے اور پریاں رات کو چاندنی کے ساتھ اترتی تھی۔ اسی سلطنت کے شاندار محل میں رہتی تھی ایک نرم دل، حسین اور باوقار شہزادی، ایمان۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جسے کسی نے دعا کو آنکھوں میں سجا دیا ہو۔ محل کی ہر خادم، ہر پری، ہر پرندہ اس کی نیکی اور ادب کی مثال دیتا تھا۔ شہزادی ایمان صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کا دل بھی بہت ہی پاک تھا، اور وہ ہمیشہ کہتی خوبصورتی چہرے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ ایک دن شہزادی ایمان محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی، تتلیاں اڑ رہی تھی اور جادوئی روشنی فضا میں تیر رہی تھی۔ اچانک اس نے کسی کی سسکی سنی کہ کوئی ہے۔ ایمان گھبرا کر آواز کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی پری کانٹوں میں پھنس کر زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں درد تھا۔ ایمان فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ او نہیں، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے۔ اس لمحے ایک نوجوان لڑکا وہاں سے گزرا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں نرمی تھی۔ اس کا نام تھا عادل۔ وہ محل کے باغات میں کام کرتا تھا۔ عادل نے پری کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھا۔ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اس نے بڑی احتیاط سے کانٹے ہٹائے، اپنے رومال سے اس کے پر صاف کیے اور نرمی سے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ہمت رکھو۔ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم دونوں کا شکریہ، تمہارا دل بہت پاک ہے۔ ایمان یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کے دل میں کوئی خاص روشنی ہے۔ وہ کسی شہزادے جیسا نہیں تھا مگر اس کا کردار کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان کے دل میں نرم سی احساس نے جنم لیا، ایسا احساس جو شور نہیں مچاتا تھا، بس دل میں خاموشی سے بس جاتا تھا۔ اس دن کے بعد ایمان اکثر باغ میں جانے لگی۔ وہ جان بوجھ کر نہیں جاتی تھی مگر دل خود ہی ادھر کھینچ جاتا تھا۔ عادل ہمیشہ ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا، السلام علیکم شہزادی صاحبہ، اور ایمان مسکرا کر جواب دیتی، وعلیکم السلام عادل۔ بس اتنی سی بات مگر دل کے اندر ہزاروں لفظ بولنے لگے تھے۔ ایمان نے جلد ہی جان لیا کہ عادل بہت محنتی ہے۔ وہ غریب بچوں کو پڑھاتا تھا، بیمار پرندوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن ایمان نے اس سے پوچھا، عادل تم اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ عادل نے مسکرا کر کہا، کیونکہ نیکی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر ایمان کا دل بہت بڑھ آیا۔ کاش سب لوگ تم جیسے ہوتے۔ دن گزرتے گئے، ایمان کا دل آہستہ آہستہ عادل کی طرف جھکنے لگا مگر وہ اپنے جذبات کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی، نہ محل کی پریوں کو، نہ اپنی سہیلیوں کو، نہ خود عادل کو، کیونکہ ایمان جانتی تھی سچی محبت وہ نہیں جو زبان سے کہی جائے بلکہ وہ ہے جو صبر سے نبھائی جائے۔ ایک رات ایمان محل کی چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے لیے بہتر ہے تو اسے پاک راستے پر لے جا، اور اگر نہیں تو میرے دل کو صبر دے۔ اس لمحے ہوا میں ہلکی سی روشنی چمکی اور ایک پری نمودار ہوئی۔ اس کا نام تھا نورین۔ وہ دلوں کے راز جاننے والی جادوئی پری تھی۔ نورین نے نرمی سے کہا، شہزادی ایمان، تمہارا دل بہت پاک ہے مگر یاد رکھو، محبت کا سب سے خوبصورت امتحان خاموشی میں پورا ہوتا ہے۔ ایمان نے چونک کے پوچھا، کیا تم میرے دل کی بات جانتی ہو؟ نورین مسکرائی، دلوں کی بات جاننا میرا کام ہے اور تمہارا دل سچا ہے۔ ایک دن عادل نے بہت ہمت کر کے ایمان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت صاف تھی۔ وہ دم باغ میں آیا جہاں ایمان پھولوں کے درمیان کھڑی تھی۔ شہزادی ایمان، عادل نے آہستہ کہا۔ جی عادل۔ عادل نے گہرا سانس لیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر ڈر رہا ہوں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ ایمان نے نرمی سے کہا، جو کہنا ہے کہہ دو، سچ میں کبھی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر عزت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک عام انسان ہوں اور آپ ایک شہزادی ہو مگر دل پر کسی کا زور نہیں۔ یہ سن کر ایمان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل چاہا کہ وہ فوراً کہہ دے،
اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر اس نے اپنے دل کو تھام لیا۔ نرمی سے بولی، عادل میں تمہاری سچائی کی قدر کرتی ہوں، مگر میں اپنی محبت کا اقرار تب ہی کروں گی جب میرے ماں باپ اس بار رشتے سے راضی ہوں گے، کیونکہ میرے لیے ان کی عزت میری خوشی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عادل خاموش ہو گیا۔ تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ اس نے لرزاتی آواز میں کہا۔ ایمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتی، مگر اتنا جان لو میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر عادل کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ جلد ہی محل میں بات پھیل گئی کہ شہزادی ایمان نے کئی شہزادوں کے رشتے رد کر دیے ہیں۔ دربار کے مشیر حیران تھے، پریاں سرگوشیاں کر رہی تھی اور خادمائیں سوال کرنے لگی۔ ایک سہیلی نے کہا، ایمان تم کیوں کسی سے ہاں نہیں کرتی؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، شہزادی ہو، تمہیں اپنی خوشی کا حق ہے۔ ایمان نے نرمی سے جواب دیا، میری خوشی میرے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ایک دن کسی نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم کسی عام لڑکے کے انتظار میں ہو؟ ایمان نے سر جھکا کر کہا، میں کسی کے انتظار میں نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ کئی بار لوگوں نے عادل سے بھی کہا، کیوں امید لگائے بیٹھے ہو، وہ شہزادی ہے۔ عادل نے مسکرا کر کہا، میں امید کسی انسان سے نہیں، اللہ سے لگائے بیٹھا ہوں۔ یہ جملہ نورین پری نے سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ایک دن محل میں اعلان ہوا کہ بادشاہ ایمان کے لیے ایک شہزادے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر عادل کا دل جیسے ٹوٹ ہی گیا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ شاید میری قسمت میں ایسے پانا نہیں لکھا تھا، اس نے خود سے کہا۔ دوسری طرف ایمان بھی بے چین تھی، وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے، مگر میرے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اسی رات نورین پری پھر ظاہر ہوئی۔ ایمان، صبر کے آخری لمحے سب سے بھاری ہوتے ہیں، مگر وہی لمحے سب سے خوبصورت انجام بھی لاتے ہیں۔ ایمان نے آنسو صاف کیے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ خوش رہیں، چاہے مجھے اپنی خوشی قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ نورین مسکرا دی، جو اپنی خوشی قربان کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس سے بھی بڑی خوشی لکھ دیتا ہے۔ ادھر عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان کو مزید پریشان نہیں کرے گا۔ اس نے خاموشی سے خود کو پیچھے ہٹا لیا، مگر دل سے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک دن محل کے باہر شاید طوفان آیا۔ ایک چھوٹا بچہ دریا کے کنارے پھسل گیا اور پانی میں گر گیا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ عادل نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سرد پانی، تیز بہاؤ، مگر اس نے بچے کو بچا لیا اور کنارے لے آیا۔ یہ منظر بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، یہ لڑکا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جان بچا رہا تھا۔ یہ خبر جلد ہی محل میں پھیل گئی اور نورین پری مسکرا اٹھی۔ اسی رات نورین پری بادشاہ اور ملکہ کے خواب میں آئی۔ اس نے کہا، وہ لڑکا جسے تم معمولی سمجھتے ہو، اس کا دل سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور تمہاری بیٹی نے اپنی محبت کو تمہاری عزت پر قربان کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچی شہزادی ہے۔ بادشاہ نیند سے جاگا تو دل میں بے چینی تھی۔ ہم نے شاید اپنی بیٹی کے دل کی آواز سنی ہی نہیں۔ اگلے دن اس نے ایمان کو بلایا۔ بیٹی، ہمیں سچ بتاؤ، کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ ایمان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابا جان، میں کسی سے محبت کرتی ہوں، مگر میں نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے آپ دونوں کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ملکہ نے اسے سینے سے لگا دیا۔ ہمیں تم پر فخر ہے بیٹی۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ لڑکا کون ہے؟ ایمان نے دھیرے سے کہا، عادل۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے عادل کو دربار میں بلایا۔ کیا تم شہزادی ایمان سے محبت کرتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عادل نے سر جھکا کر کہا، جی حضور، مگر عزت کے ساتھ۔ اگر آپ راضی نہ ہو تو میں خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میں کسی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے گہرا سانس لیا۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک بچے کو بچایا، اور بیٹی نے اپنی محبت کو ہماری رضا پر قربان کیا۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ تم دولت نہیں، کردار کے وارث ہو۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اپنی رحمت جوڑ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہم اپنی بیٹی ایمان کی شادی عادل سے کرتے ہیں۔ محل خاموشی سے گونج اٹھا۔ پریاں آسمان میں روشنی بکھیرنے لگیں، پھول کھل اٹھے اور گھنٹیاں بجنے لگی۔
اور جشن کا انتظام ہوا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ایمان عادل کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، میں نے کبھی زبان سے نہیں کہا مگر آج کہہ رہی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ۔ عادل کی آنکھیں بڑھ آئیں، اور میں تم سے ہمیشہ عزت، صبر اور وفا کے ساتھ محبت کروں گا۔ نورین پری آسمان سے اتری اور مسکرا کر بولی، آج ثابت ہو گیا کہ جو محبت خاموشی سے اللہ پر چھوڑ دی جائے وہ سب سے خوبصورت انجام پاتی ہے۔ محل میں شادی کی تیاریاں ہوئیں، چراغاں ہوا، خوشبوئیں بکھری اور پوری سلطنت خوشی میں ڈوب گئی۔ ایمان نے بچوں سے کہا، یاد رکھو، سچی محبت صبر مانگتی ہے، ماں باپ کی عزت محبت سے بڑی ہوتی ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے سب سے خوبصورت انجام دیتا ہے۔ اور یوں شہزادی ایمان اور عادل کی کہانی ہمیشہ کے لیے محبت، ادب اور صبر کی روشن مثال بن گئی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔